جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں زبیر نیازی اور آپ دیکھ رہے ہیں کپتان کا پاکستان۔ آج ہم آپ کے ساتھ بات کریں گے پنجاب کی، خصوصاً اور پنجاب کے اندر ڈاکو راج اور بدامنی لاقانونیت عروج پر ہے۔ آپ نہ چادر محفوظ ہے اور نہ ہی چار دیواری۔ آپ نے حالیہ دنوں میں جنوبی پنجاب کے اندر اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کے اندر جو خواتین خصوصاً طالبات کی ہراسمنٹ اور جنسی سیکس اسکینڈل پر جو آپ لوگوں نے کہانیاں سنی ہیں، اس پر ایئر وائی نیوز کے سینئر اینکر پرسن اور سریام ٹیم کے اقرار الحسن نے جو ہوش اڑا دینے والے انکشافات کیے ہیں، وفاقی وزیر طارق بشیر چیمہ کے بیٹے کی اس میں انوالومنٹ اور اس کی اس سربراہی میں سارا کچھ یہ ہونا، اور اس کے اندر پولیس کا کردار کیا رہا، اس سارے کے اوپر بات بھی کریں گے۔ اور جنوبی پنجاب اور بہاولپور کے وارثان، نواب بہاولپور کے جو نواب صاحبان ہیں، ان کی طرف سے ویڈیو پیغام کا آنا اور ان کے اپنے علاقے کی ان بیٹیوں کے تحفظ کے لیے ان کا آواز اٹھانا خوش آئند، مگر اس میں پولیس کے کردار پر کھل کر بات کریں گے۔ اور یہ بھی بات کریں گے کہ جنوبی پنجاب کے ہسٹوریکل سٹی اٹھ شریف میں ایک نوجوان بابر خان لاشاری کو رات کی تاریکی میں چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کرتے ہوئے ڈاکوؤں کے ہاتھوں قتل ہو جانا، شہید ہو جانا، اور بابر خان لاشاری جو کہ اپنی بوڑھی ماں کا واحد سہارا، اپنی 5 بہنوں کا اکلوتا بھائی اور ایک معصوم بیٹی کا باپ شہید کر دیا جاتا ہے۔ اور پنجاب پولیس اس وقت کس مشن پر کام کر رہی ہے؟ پنجاب پولیس اس وقت صرف پی ٹی آئی کے کارکنوں کو ہراسمنٹ پر لگی ہوئی ہے اور پی ٹی آئی کے ایم پی ایز کے گھر گرانے پر لگی ہوئی ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ سارا کچھ جو لاقانونیت ہے، سارا کچھ سیاسی انوالومنٹ اور نادیدہ ہاتھوں کے ہاتھوں پولیس کا استعمال ہونا، اور اس سلسلے میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ بالکل پنجاب میں اس وقت ڈاکو راج اور بدامنی لاقانونیت عروج پر ہے، نہ چادر محفوظ ہے اور نہ ہی چار دیواری۔ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور والا واقعہ رونٹے کھڑے کر دینا، یہ والا واقعہ پوری پاکستانی قوم کے لیے شرمناک یہ واقعہ، اور تعلیم کے اس بہت بڑی یونیورسٹی کو بدنام کرنے والا یہ واقعہ، اس کے اندر ملوث ہونے والے کردار اور ان کرداروں کو تحفظ دینے والی قوتیں، یہ سارا کچھ منظر عام پر آ چکا۔ اور دوستو، ایک اور جو ذرائع ہمیں بتا رہے ہیں کہ اس بہاولپور یونیورسٹی سے بھی بڑا ایک سکینڈل منظر عام پر آنے والا ہے، اور یہ جنوبی پنجاب کے اندر کون کھیل کھیل رہا ہے، اس پر بات کریں گے۔ اور یہ بھی بات کریں گے کہ جنوبی پنجاب کے جو بہاولپور ریاست کے نواب ہیں، نواب عثمان عباسی اور نواب بہاول عباسی کے آج ویڈیو پیغام بھی آئے ہیں، اور انہوں نے بھی اس پر تشویش کا اظہار کیا ہے، اور اداروں پر انہوں نے کہا کہ ہماری گہری نظر ہے کہ وہ کیا تفتیش کر رہے ہیں۔ اس کے اندر مرکزی ملزم ریٹائرڈ میجر اور ان کے ساتھیوں کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور بلکہ اب تو یہ بھی واضح ہو چکا ہے کہ طارق بشیر چیمہ جو وفاقی وزیر ہیں، اس وقت ان کے بیٹے ولی داد چیمہ جو اس سارے گینگ کی سرپرستی کرتے ہیں، ان کو بچانے کے لیے پولیس جو کردار ادا کر رہی ہے، یا حکومت کے پریشر کی وجہ سے انہوں نے جو ایف آئی آریں دی ہیں مختلف دوسرے لوگوں پر، اور طارق بشیر چیمہ کے بیٹے کو اس سے بالکل سائیڈ پر رکھا گیا ہے، یہ بہت بڑی زیادتی ہے، کیونکہ جنوبی پنجاب اور خصوصاً بہاولپور ریاست جو ہے اس نے ہمیشہ غریبوں کو تحفظ دیا۔ وہ ریاست بہاولپور ایسی ریاست ہے جس نے تعصب سے پاک ہر زبان کو وہاں پر اپنے گود میں بٹھایا، چاہے وہ پنجابی ہوں، چاہے وہ سرائکی ہوں، چاہے وہ پختون ہوں، بلکہ میں تو یوں کہوں گا کہ غیر مسلموں کو بھی بہاولپور ریاست نے اپنے سینے پر رہنے کے لیے جگہ دی، انہیں تحفظ دیا، انہیں روزگار دیا۔ تو یہ سارا کھیل بہاولپور کے اندر اور جنوبی پنجاب کے اندر
کیوں کھیلا جا رہا ہے، اس پر جو خصوصی طور پر بہاول عباسی، نواب آف بہاولپور اور شہزادہ عثمان عباسی انہوں نے جو آواز اٹھائی ہے، تو ان کی آواز ٹھیک ہے، اپنے عوام کے لیے ہے، اور انہوں نے یہ اداروں سے کہا ہے کہ اگر آپ نے انصاف نہ کیا تو ہم عوام کے ساتھ مل کر آپ لوگوں کے خلاف، اس کریکٹر کے خلاف ہم نکلیں گے، عوام فیصلہ کرے گی۔ میں سمجھتا ہوں کہ تمام ادارے اس وقت قانون پر چلنے کی بجائے کئی خفیہ ہاتھوں کھیل رہے ہیں وہ ادارے، اور یہ جو عثمان عباسی صاحب ہیں، ان کے بیٹے ایم پی اے ہیں پی ٹی آئی کے، شہزادہ غزین عباسی صاحب، ان کے گھر، یعنی کہ یہ نواب ریاست کے والی جو پی ٹی آئی کے ایم پی اے ہیں، ان کے گھر پنجاب پولیس نے دھاوا بولا اور ان کے دروازے توڑے، اور ایک ہمارے ذرائع کے مطابق پولیس والے نے رو کر ہمارے کسی ایک ساتھی کو بتایا کہ ہم نہیں جانا چاہتے تھے بہاول عباسی صاحبان کے گھروں پر چھاپے کے لیے، لیکن ہمیں مجبور کیا گیا۔ وہ روتے ہوئے پولیس کے اس افسر نے بتایا کہ سفید کپڑوں میں کچھ ایسے لوگ تھے جنہوں نے کہا کہ آپ چلیں، ہم تالے توڑیں گے۔ جب پولیس اس طرح کے کاموں میں اور غیر قانونی حراست میں، جس طرح چودھری سمیع اللہ کے گھر اور ان کی رہائش گاہ کو توڑا گیا، ان کے فارم ہاؤس کو سیل کر دیا گیا، ان کے کاروباری باقی چیزوں کو سیل کر دیا گیا، تو بد امنی اور لاقانونیت تو بڑھے گی، ڈاکو راج تو پھر قائم ہوگا۔ جب پولیس پی ٹی آئی کے کارکنوں کے گھروں پر چھاپے ڈال کر، انہیں ہراساں کر کے، انہیں گرفتار کر کے صرف عمران خان سے دوری کے لیے اپنی توانائیاں خرچ کرے گی، تو پھر ڈاکو، چور، لچے، لفنگے یہ سب اپنا ان جرائم میں ملوث ہو کر اپنے اپنے ہدف حاصل کریں گے۔ میں نے ذکر کیا ہے ہسٹوریکل سٹی اٹھ شریف کے اندر بابر خان لاشاری، جو کہ اپنی بوڑھی ماں کا واحد سہارا تھا، جو اپنی 5 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا، اور جس کی شیرخوار بچی، ایک ہی بچی شیرخوار یتیم ہو گئی، اور ڈاکوؤں نے دن دہاڑے رات کی تاریکی میں ڈکیتی کے لیے ان کے گھر میں ہلہ بولا اور اسے شہید کر دیا گیا۔ قانون کہاں ہے؟ عوام کو انصاف اور عوام کو تحفظ دینے والے ادارے جب عوامی نمائندوں کے گھروں کو گرانے کے لیے لگے رہیں گے، جب کارکنوں کو پکڑنے کے لیے لگے رہیں گے، لاقانونیت تو بڑھے گی۔ اسلامیہ یونیورسٹی کے جو سیکس سکنڈل ہے، تو آج خبریں کچھ اس طرح کی بھی آ رہی ہیں، اس سے بھی ایک اور بڑا سکنڈل بہاولپور کے اندر آنے کو ہے، لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ میرا پاکستان کس ڈگر پہ چل پڑا ہے، اور پاکستانیوں کے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے، اور یہ ادارے یہ کیا کر رہے ہیں۔ پاکستان کے مقبول ترین لیڈر کو اور اس کے کارکنوں کو گرفتار کرنے کے لیے یہ ساری مشینری اور تمام ادارے لگے ہوئے ہیں، اور عوام کو کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ یاد رکھیے، یہ بہت گندے نتائج نکلیں گے، اور ان کو اس کی بھاری قیمت چکانا پڑے گی۔ دعا میں یاد رکھیے گا، اور دوستو دعا کریں کہ میرا پاکستان اس دلدل سے نکلے، اور اس لاقانونیت اور اس غنڈہ گردی اور اس غنڈہ راج سے عوام کو تحفظ ملے، اور بہاولپور ریاست، جنوبی پنجاب جس آگ میں دھکیلا جا رہا ہے، اللہ اسے محفوظ رکھے۔ ملتے ہیں اگلی پروگرام میں انشاءاللہ۔